إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے موت کی یاد. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. موت ہر ایک کے پاس آنا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ہر ایک کے پاس موت آئی. موت نہ انبیاء کو چھوڑی، نہ بادشاہوں کو چھوڑی، نہ سائنسدانوں کو چھوڑی، نہ ڈاکٹر کو چھوڑی، نہ غریب کو چھوڑی، نہ امیر کو. ہر ایک جو بھی پیدا ہوا اس دنیا میں مرنے کے لیے ہی آیا ہے. ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے. ہم سے پہلے جتنے لوگ مر چکے ہیں، ہم سے پہلے جتنے لوگوں کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا ہے، وہ موت کا فرشتہ ایک دن ہمارے پاس بھی آئے گا. یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ایک غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے دن میں ہم کو کبھی خیال ہی نہیں رہتا کہ ہمیں مرنا ہے. ہم ایسے بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے گا ہی نہیں، اور اگر آئے گا بھی تو بالکل بوڑھے ہونے کے بعد، 70-80 سال کے ہونے کے بعد ہم مریں گے. ابھی تو ہم جوان ہیں، ہمارے پاس کہاں موت کا فرشتہ آئے گا جی. چلو اب جو بھی گناہ کرنا ہے، جو غلطی کرنا ہے جوانی میں، جو عیش کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، کرتے چلو کرتے چلو. ابھی مرنا کہاں ہے. اسی لیے تو گناہ کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہم کو موت یاد نہیں رہتی. اسی لیے ہم نمازوں سے دور، نیکی کے کاموں سے دور رہتے، کیونکہ ہم کو موت یاد نہیں رہتی. میرے بھائیوں، آج کا درس بڑا اہم ہے. غور سے سننا اور تصور کر کے دیکھنا، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھنا ہے، تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اور یہ موت کا درس ایک ایسا درس ہے، ایک ایسا سبق ہے کہ اس سے بڑا سبق کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جس کو موت یاد رہے اس کے لیے کوئی اور سبق کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، موت اس سے پہلے جس کے پاس بھی آئی ہے، مرتے وقت کوئی اس دنیا سے کوئی چیز لے کر نہیں گیا سوائے نیکیوں کے. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں سمجھاتا ہے. اگر ہم لوگ سورہ نساء آیت نمبر 72 یا 78 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو. تم موت سے چھپ نہیں سکتے. مضبوط قلعوں میں جا کے بھی اگر اپنے آپ کو چھپانا چاہو
موت سے بچ نہیں سکتے. موت آئے گی, تم کہیں پر بھی رہو, موت سے بچ نہیں سکتے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. اور قیامت کے دن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, بے شک وہ کامیاب ہو گیا, اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس آیت میں, موت تو آنا ہی آنا ہے, ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. لیکن کامیاب کون ہے؟ جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, وہ سکسیس ہے, وہ کامیابی ہے. اس کے علاوہ پھر ہر چیز ناکامی ہے. تو یاد رکھو, اصل میں یہ سفر تھا جی. ہم اس حقیقت کو بھول گئے کہ یہ ہمارا سفر تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سفر کے طور پر مسافر کی طرح اس دنیا میں بھیجا تھا. جاؤ دنیا میں کچھ دن رہ کے آؤ. کسی کو 50 60 70 20 30 سال کی جو بھی زندگی دیا اللہ تعالیٰ دے کے, ایک سفر ہے یہ, پھر واپس میرے پاس ہی آنا ہے. لیکن ہم کیا سمجھے, اسی سفر کو ہم منزل سمجھ لیے. اصل میں ہمارا گھر یہ نہیں ہے, ہمارا گھر مرنے کے بعد ہے, ہمارا ٹھکانہ مرنے کے بعد ہے. یا تو اچھے کام کریں گے تو جنت کی شکل میں, برے کام کریں گے تو جہنم کی شکل میں. یہ اصل ٹھکانہ ہے. لیکن یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک سفر ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی سعودی جاتا ہے, دبئی جاتا ہے, باہر جا کے کمانے کے لیے جاتا ہے, سفر پہ جاتا ہے. وہ تھوڑے دن رہنے کے لیے جاتا ہے, تھوڑے دن کمانے کے لیے جاتا. جانے کے بعد اس کے اپنے وطن کو, اس ہندوستان کو بھول کے وہ وہیں پر دبئی جانے کے بعد, سعودی جانے کے بعد وہیں کے عیش و آرام کو دیکھ کر وہیں پر منزل بنا لے کے یہاں ہندوستان میں جو لوگ ہیں ان کو بھول کے زندگی نہیں گزارتا. اس کو ہمیشہ یہ خیال رہتا کہ مجھے جانا ہے میرے اپنے گھر, مجھے جانا ہے ہندوستان واپس. میں یہاں سفر کے طور پر آیا, 10 سال 20 سال گزار لوں گا, لیکن پھر مجھے جانا ہے اپنے ہی بیوی بچوں کے پاس. یہی مثال میرے بھائیوں یہ دنیا کی ہے. ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے, یہ ہمارا سفر تھا. اصل ٹھکانہ ہمارا مرنے کے بعد ہے. لیکن ہم کیا سمجھے, یہی مجھے رہنا ہے. اسی سفر کو ہم منزل بنا لیے, یہیں پر عیش و آرام کرتے ہوئے ہمارے اپنے اصلی گھر جو جنت ہے اسے ہم بھول چکے ہیں. میرے بھائیوں یہ غلط فہمی ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک اور آیت دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی, یعنی جب کسی کی روح, یعنی موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے, جب حلق تک روح پہنچ جائے گی, یعنی جب روح نکلنے لگ جائے گی, اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو, ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو واپس لوٹاؤ. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی کے تابع نہیں ہیں, جیسا کہ آج اکثر نوجوانوں کا ذہن بنتے جا رہا ہے, میری زندگی میری مرضی جی, میں کسی کی بات کیوں سنوں. اگر آج ہم کسی کو اگر نماز کی دعوت دیں, توحید کی دعوت دیں اور اپنی اصلاح کر لینے کی طرف کسی کو بلائے, نوجوان آج کیا بولتا, ارے میری مرضی جی مول صاحب, میری مرضی میں آئے جب میں نماز پڑھوں گا, میری زندگی میری مرضی, اگلا رمضان سے سدھر جاؤں گا, عمرہ کر کے سدھر جاؤں گا, حج کر کے سدھر جاؤں گا, میں کسی کی نہیں سنوں گا, مائی لائف مائی رولز. اس طرح بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اور کئی لوگ تو ہیں کہ بھائی ہم مر جائیں گے تو دوبارہ کہاں اٹھائے جائیں گے, مرنے کے بعد ایک مرتبہ جسم مٹی میں مل جائے گا, گل سڑ جائیں گے, کہاں حساب ہوگا, کہاں کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو ایک سچائی سمجھایا, وہ یہ ہے تم سب دیکھتے ہو, جب کسی کا موت کا وقت آتا ہے تم سب قریب رہ کے دیکھتے ہو, لیکن اگر تم سچے ہو, کس بات میں سچے ہو, مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد اللہ نہیں اٹھاتا, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, اگر اس بات میں تم سچے ہو تو واپس جانے والی اس روح کو
واپس لا کر تو کھڑا کرو، یعنی موت کا فرشتہ جو روح قبض کر رہا ہے اسے واپس لے کر آؤ نا اگر سچے ہو تو۔ موت کے بعد زندگی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل اس آیت میں ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ کیوں ہے؟ مرنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد نئی زندگی تو شروع ہونے والی ہے۔ اگر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ اتنے لوگ جب اس دنیا میں آئے مر رہے ہیں، موت آ رہی ہے، مر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ دوبارہ زندہ ہوئیں گے۔ اور اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس روح کو جو کہ فرشتہ آ کے قبض کر رہا ہے، لے جا رہا ہے، اسے واپس لے کر تو آؤ۔ کس کے کنٹرول میں ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھا رہا کہ تم اگر کسی کے زیر فرمان نہیں ہے تو اس روح کو واپس لے کے آؤ۔ لیکن دنیا میں کوئی سائنسداں، کوئی ڈاکٹر، کوئی بادشاہ، کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ مرنے والے کی روح کو واپس پکڑ کے لائے، بلکہ 1 گھنٹہ ہی اپنی زندگی کو بڑھا لے، کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، غور کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ موت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یہ لذتوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ میرے بھائیو، ہم کتنا یاد کرتے ہیں موت کو؟ ہم اپنی موت کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ موت کو یاد کرو، یہ لذتوں کو ختم کرنے والی۔ لذتوں کو ختم کرنے والی کا مطلب کیا ہے جی؟ انسان کو کئی طرح کی لذتیں ہیں، کھانے پینے کی لذتیں، سننے میں لذتیں، دیکھنے میں لذتیں، محسوس کرنے کی لذتیں، ایسی کئی لذتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر لذت کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ جیسا کہ گناہگار گناہ میں لذتوں میں ملوث ہے، یعنی شراب پی رہا، شراب میں لذت ہے، زناکار زانی ہے، اس کو زنا کرتے ہوئے لذت ہے، حرام کھاتے ہوئے، کسی کو سود کا پیسہ کھاتے ہوئے وہ حرام کھانے میں لذت ہے۔ اسی طرح حلال لذتیں بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مزے مزے کے ہم کھاتے ہیں، اس میں لذت ہے، شادی کرتے ہیں لذت ہے، گھر بناتے ہیں لذت ہے، یہ سب لذتیں ہیں۔ لیکن ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی شادی کی پوری تیاری کر لیا، بس 1-2 دن میں شادی تھی، بلکہ ایسے نیوز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، دولہا گھر سے نکلا دلہن کے گھر نکاح کے لیے، ابھی شادی کر کے آئے گا، لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ حالانکہ اس کی ایک لذت تھی، اس کی ایک خواہش تھی، 20-25 سال سے وہ سوچ رہا تھا کہ میری شادی ہوگی ہوگی ہوگی، لیکن شادی ہونے سے پہلے مر گیا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، شادی کرنے کے بعد میرا بیٹا ہوگا، میری اولاد ہوگی، اولاد کی چاہت میں کتنے لوگ انتظار کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ماں مر جاتی ہے۔ ڈیلیوری کا وقت آتا ہے، ماں خوشی سے 9 مہینے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، انتظار کرتی ہے۔ ایک عورت کے لیے تو دنیا کی سب سے بڑی خوشی جب وہ ماں بننے والی ہے، اس کو یہ نیوز، یہ خبر پہنچتی ہے کہ تو ماں بننے والی ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خوشی۔ اب اس کے اولاد کو وہ کتنی خوشی سے، کتنی احتیاط سے پالتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، لیکن کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہے، ڈیلیوری کا عین وقت ہوتا ہے، بچہ تو زندہ پیدا ہوتا ہے، ماں مر جاتی ہے۔ ایک لذت تھی اپنے بچے کو دیکھنے کی، لیکن لذت ختم ہو گئی۔ ختم کرنے والی چیز موت۔ شادی کی لذت تھی، لذت ختم کرنے والی چیز موت۔ یہ موت کتنے ماؤں کے گودوں کو خالی کر دی ہے، یہ موت کتنے بچوں کو یتیم کر دی، یہ موت کتنی عورتوں کو بیوہ کر دی، یہ موت کتنے خاندانوں کو ویران کر دی، کتنے گھروں کو برباد کر دی۔ یہ موت میرے بھائیوں، یہی موت ہمارے پاس بھی آنے والی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرو جی، ہر لذت ختم ہوگی۔ مطلب اگر تمہیں گناہوں کی لذت ہے، کسی شرابی کو شراب پینے کی لذت ہے، اسے موت یاد رہے کہ اگر میں شراب پیوں گا، شراب پیتے وقت میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے تو میری موت کس حالت میں آئے گی؟ موت کا ڈر رہے گا، شراب نہیں پیے گا۔ سود کھانے والا، حرام کھانے والا، اگر اسے موت یاد رہی کہ میں اگر حرام کھاتے کھاتے مر گیا تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ وہ حرام نہیں کھا سکتا۔ میرے بھائی، کم از کم نماز ہی کی مثال لے لو۔ رات کو سوتے وقت جو شخص موت کو یاد کر کے سو جائے، اللہ اگر میں آج صبح فجر میں آنکھ نہیں کھولا، میری آنکھ اگر فجر میں نہیں کھلی
کہیں خبر کے گڑھے میں میری آنکھ کھل جائے تو یہ ڈر سے سو گیا تو فجر میں آنکھ کھل جائے گی میرے بھائی. موت بہت بڑا سبق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز، تمہاری نیند کی لذت ختم ہو جائے گی اگر موت کو یاد کر کے سو جاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ترمذی میں ہے، فرماتے ہیں کہ خبروں کی زیارت کرو، زیادہ سے زیادہ خبروں کی زیارت کرو. خبروں کی زیارت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تمہیں آخرت کی فکر ہوگی. خبر کی زیارت کرنے سے موت کے بعد کی زندگی یاد آ جائے گی. میرے بھائی اس حدیث پر ہمارا عمل ہوتا ہے؟ ذرا غور کرنا میرے بھائی. ہم سب اپنی اپنی اصلاح کر لینا. میں بولتے ہوئے یہ سوچوں گا اللہ سب سے پہلے میں جو کچھ باتیں بول رہا ہوں اس پر عمل کرنے اور ان باتوں سے میں اپنی اصلاح کر لینے کی میں کوشش کروں. اللہ عمل کرنے کی مجھے توفیق دے. اور آپ اس نیت سے سننا کہ اللہ جو کچھ بھی سن رہے ہیں کانوں کے مزے کے لیے نہیں سنیں گے، اللہ اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے ہم سنیں گے. اللہ ہم اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ. جو کچھ بھی باتیں سنیں گے اس نیت سے سننا ہے. میرے بھائی اس حدیث پہ ہمارا عمل کتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبروں کی زیارت کرو، یہ موت کی آخرت کی یاد دلاتی ہیں. مطلب کیا ہے؟ کون سے خبر؟ وہ درگاہوں والی وہ گنبدیں بنی ہوئی خبریں نہیں. ہمارے اپنے علاقوں کے ہر بستی میں جو قبرستان ہے، جو مرنے کے بعد انسان کو دفن کیا جاتا ہے، ان قبرستانوں میں جائیں گے کبھی؟ پھول چڑھانے کے لیے نہیں، چادریں چڑھانے کے لیے نہیں، فاتحہ دینے کے لیے نہیں، بس اپنے مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی کو اپنی اصلاح کرنے کی اس نیت سے اگر جائیں گے، ان ٹوٹی پھوٹی خبروں کو دیکھیں گے، کبھی جا کے ٹھہریں گے. کہیں پر میرے دادا کی خبر نظر آئے گی، کہیں پر میری ماں کی خبر نظر آئے گی، کہیں پر میرے باپ کی خبر نظر آئے گی، کہیں پر میرے دوست کی خبر، کہیں پر میرے پڑوسی کی خبر نظر آئے گی. کیا ہوگا اس سے؟ اللہ آج اس قبرستان میں میرے ابا کی خبر ہے، اللہ آج اس قبرستان میں میرے دوست کی خبر ہے. اللہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، اللہ مجھے بھی یہیں پر لوگ لے کے آ کے دفنائیں گے. میری بھی زندگی یہی ہے، میرا بھی گھر یہی ہے. انسان کے دو گھر ہیں، ایک زمین کے اوپر بناتا ہے، ایک گھر زمین کے نیچے ہے جو دوسرے لوگ اس کے لیے بناتے ہیں. ہم زمین کے اوپر والے گھر کے لیے تو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس گھر کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. میرے بھائی مرنے کے بعد جو دوسرے لوگ، ہماری اولاد ہمارے لیے جو خبر بنائے گی، جو گھر بنائے گی، اس کو سجانے کی بھی کبھی ہم کو فکر ہوئی؟ حالانکہ یہ گھر جو زمین کے اوپر ہم بناتے ہیں 50-60 سال سے زیادہ رہنا نہیں ہے. اس کے لیے تو لاکھوں روپے لگا دیے، لاکھوں روپے لگا دیے میرے بھائیوں. اس میں لائٹنگ ہے، اس میں اے سی ہے، ٹھنڈی ہوا کی، فین کی، کولر کی، فریج کی، ہر چیز کا انتظام ہے. زمین کے اوپر جو گھر بنائے اس میں نرم بستر کا انتظام ہو گیا، ہر چیز کا انتظام ہو گیا. میرے بھائی ایک دن آئے گا جس دن موت کا فرشتہ میری روح قبض کرے گا، مجھے لے جا کے میرے اپنے لوگ زمین کے نیچے میرا جو گھر بنا کے مجھے وہاں پر لٹا کے چلے جائیں گے. اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہوئی میری؟ اپنے آپ سے سوال کرنا، اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہوئی کیا؟ آج اگر کسی سے سوال کریں کہ بھائی تمہاری فیوچر پلاننگ کیا ہے، چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے نا بیٹا کیا کرنا ہے تجھے، لمبی فہرست ہے جی ہماری. بچہ بھی بتا دے گا مجھے پڑھنا ہے، مجھے لکھنا ہے، مجھے پاس کرنا ہے، مجھے جاب حاصل کرنا ہے، مجھے کمانا ہے، اس کے بعد گھر بنانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ بھائی میرے لیے پلاٹ ہوں گے، میرے لیے زمین ہوں گے، جائیداد ہوں گے، شادی کرنا ہے، بچے ہوں گے، بچوں کے شادیاں ہوں گے، بچوں کا لائف سیٹل کرنا ہے، اس کے بعد پوترے ہوں گے، اس کے بعد نواسے ہوں گے. اتنی لمبی فہرست. ہم کبھی کبھی ملاقاتوں میں دیکھتے نا لوگ آ کے شان سے بول لیتے الحمدللہ جی میرا بیٹا ایک لندن چلے گیا، میرا بیٹا ایک امریکہ چلے گیا، میری بیٹی 4 بیٹیاں تھی سب کی شادیاں کر دیا، اس کے نام پہ یہ کر دیا، اس کے نام پہ وہ کر دیا، اب کیا جی بس سکون کی زندگی ہے. اللہ اکبر. یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے لیے اتنی لمبی فہرست ہے. میرے بھائی کبھی سوچے ہیں کہ ایک لمحہ موت کا فرشتہ آیا اگر روح قبض کر لیا، اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری زندگی میں، دوسری دنیا میں جانا ہے، اس زندگی کے لیے بھی کوئی لمبی فہرست ہے ہمارے پاس؟ اس زندگی کے لیے اتنی لمبی فہرست، اس زندگی کے لیے بھی کچھ ہے کیا؟ پتہ نہیں یہ 50-60 سال کی زندگی کے لیے اتنی سب کچھ تیاریاں کر کے رکھے. خبر میں سونے والا ہم سے پہلے جو 100 سال مرا 100 سال سے خبر میں سو کے ہے.
جو 1000 سال پہلے مرا 1000 سال سے قبر میں سو کے ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو لوگ مرے ہیں وہ ہزاروں سالوں سے قبر میں ہے. ہم بھی مریں گے, پتہ نہیں قیامت کب آئے گی, کتنے 1000 سال کتنے 100 سال لگیں گے ہم کو بھی اس قبر میں سوتے ہوئے. اس زندگی کے لیے بھی کبھی فکر ہوئی, کبھی سوچے کیا؟ میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ دنیا میں کئی مثالیں دے کے ہم کو سمجھاتا. جی ہمارا اپنا جسم ہی لے لو, بچپنا گزر گیا, 15 سال تک کھیلتے کودتے, اس کے بعد تھوڑا بڑے ہوئے, نوجوان ہوئے, کھیلے کودے, پڑھائی میں گزر گئی, 20-25 سال ہو گئے, شادیاں ہو گئی, اس کے بعد گھر بنا لیے, کمانے لگ گئے, بیوی بچے سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد کیا جی, دھیرے دھیرے 40 کو پہنچے, داڑھی میں سفید بال نظر آنے لگتے ہیں. پہلی مرتبہ انسان سفید بال دیکھتا ہے تو ایک 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 نکالنے لگتا ہے, کاٹنے لگتا ہے. 2-4 مہینوں کے بعد اب 2-4 بال نہیں رہتے, بال سفید زیادہ بڑھنے لگتے ہیں. اب کیا کرتا, کاٹنا چھوڑ دیتا. اس کے بعد بیماریاں آنا شروع ہو جاتی, بی پی کی شکل میں, شوگر کی شکل میں. 1 گولی شروع ہوئی, 2 گولیاں شروع ہو گئے, اس کے بعد کمر میں درد شروع ہو گیا, اس کے بعد گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا, اس کے بعد کھانا ہضم نہیں ہو رہا. 40-50 کے بعد بیماریاں آتی رہتی. آنکھیں کمزور ہو گئی, دانت گرنے لگ گئے, کتنی بیماریاں. انسان بوڑھا ہوتا جا رہا. ہر مہینہ اب تو جا کے ہاسپٹل میں بتانا ضروری ہو جاتا ہے, ساتھ میں گولیاں لے کے, ٹیبلٹس لے کے پھرنا پڑتا ہے. ایک وقت ایسا آتا, ابا گھر میں بیٹھے, ناشتہ کر لیے, گولیاں ڈال لیے, اچانک بے ہوش ہو گئے, اچانک سینے میں درد آ گیا, اچانک پسینے چھوٹنے لگے. اب خود ہاسپٹل چل کے نہیں جا سکتے, اب بچے ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں, لوگ ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ڈاکٹر دیکھتا ہے, چیک کرتا ہے, بیماری بڑھ گئی ہے, اب کچھ بھی نہیں کر سکتے, صرف دعا کرو اور ان کو واپس لے جاؤ. پیسے خرچ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں, گھر کو واپس لے جاؤ. میرے بھائیوں, یہ ہم سب کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا. ہم ہمارے امی کو اس حالت میں دیکھے, ہمارے ابا کو اس حالت میں ہم لوگ دیکھے, ہمارے پڑوسیوں کو ہم لوگوں نے دیکھا. کتنے لوگوں کے بارے میں سنا, کیا جی ابھی نماز پڑھ کے گئے, جی کھانا ہی کھائے تھے, بے ہوش ہو گئے, پسینے چھوٹے, ہاسپٹل لے کے گئے, ڈاکٹر بولا ہارٹ اٹیک آ گیا, انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا. میرے بھائی, جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ہمارے پاس آئیں گے, ہمارے گھر میں ہم کو لٹا دیا جائے گا. بہت ہے, کروڑوں کا مال ہے, لاکھوں کا مال ہے, گھر ہے, نرم بستر ہے, بچے ہے, رشتہ دار ہے. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو محسوس کر کے دیکھنا. میں پہلے ہی بولا آپ لوگوں کو, بات سمجھ میں تب آئے گی جب اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں گے, تب سمجھ میں آئے گی. ورنہ ہماری سوچ آج ایسے بن گئی, ہر قرآن کی آیت, ہر حدیث اس کے لیے, اس کے لیے, پڑوسی کے لیے, اس کے لیے, میرے لیے نہیں. پہلے میرے لیے ہے یہ سب چیزیں, پہلے میرے لیے, مجھ سے شروع کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا قرآن میں اس حقیقت کو, جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے, نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, دونوں کے پاس موت کا فرشتہ آتا. لیکن کیسے آتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. بس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر ماریں گے. برے لوگ تھے, گناہگار تھے, مشرک تھے, بات سمجھ میں نہیں آئی. موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے, کیونکہ پہلے سے ہی گناہگار روح ہے, اس کو معلوم ہے اگر میں اب نکلوں گا, اگر میں اب اللہ کے پاس حاضر ہوں گا, میری کیا حالت ہوتی ہے. ڈر جائے گی روح, جسم میں چھپ جائے گی. فرشتے جسم کے اندر گھس کے زبردستی اس کی روح کو نکالیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جیسے کانٹے دار درخت پہ اگر کبھی کوئی کپڑا ڈال دو, کوئی چادر ڈالو, اس کے بعد نکالنے کی کوشش کرو, کتنا مشکل ہوتا ہے کپڑے کو نکالنے میں, اتنی تکلیف ہوتی ہے. جسم میں فرشتے گھس کے رگ رگ پہ جیسے لوہے کے سیخ ڈال کے کھینچیں گے تو جو تکلیف ہوتی ہے, اسی تکلیف ہوتی ہے روح کو. اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے فرشتے آئیں گے, روح نہیں نکلے گی, ان کے چہروں پہ مار مار کے نکالیں گے, ان کے پیٹوں پہ مار مار کے زبردستی روح قبض کریں گے. میرے بھائی, یہ گناہگار کی روح ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک اور آیت میں, الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم
ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. جو نیک لوگ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے، متقی پرہیزگار لوگ، جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہو، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو سلام کرتے، السلام علیکم، آؤ تمہارے لیے جنت ہے، تم نیک لوگ ہو، تم اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے. میرے بھائیوں، ابھی ہمارے پاس دو راستے ہیں، چانس ہے ہمارے پاس. ہم کیسے فرشتوں کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ فرشتے آ کے ہم کو مار مار کے ہماری روح قبض کرے، یا فرشتے آ کے السلام علیکم بلکہ خوشی سے ہم کو سلام کرے، اور ہم بھی خوشی سے، ہماری روح بھی خوشی سے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو کے خوشی سے آسانی کے ساتھ نکل جائے. میرے بھائیوں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو، جس دن یہ موت کا فرشتہ آئے گا، ایک اور آیت میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھاتا ہے. سورہ مومنون نکال کے دیکھو کبھی، آیت نمبر 99 اور 100 نکال کے دیکھو. میرے بھائیوں، رمضان کا بہترین موقع ہے، قرآن تو پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ، کبھی ان آیتوں کو بھی نکال کے دیکھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. ایک ایسی حقیقت اللہ تعالیٰ سمجھا رہا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. ترجمہ کیا ہے جی اس کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا، اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں گا. میرے بھائیوں، اب اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھو. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو جوانی میں موت آئی، اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ میں جوان ہوں تو میرے پاس موت نہیں آئے گی، میرے پاس موت آئے گی. اب یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں، میں گھر کو بھی صحیح سلامت واپس جاؤں گا، مجھے گارنٹی نہیں ہے. اس ڈر کے ساتھ زندگی گزارو. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب موت کا فرشتہ آتا، موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد انسان کہتا اے اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے واپس چھوڑ دے. اللہ قال رب ارجعون، کیوں چھوڑوں گا؟ کیوں چھوڑنے کے لیے بول رہا؟ کیا کرتا دنیا میں جا کے؟ اللہ آج تک کتنے بیانات سنا، کتنے رمضان آئے، کتنے علماء کی تقریریں سنا، کتنی باتیں سنا، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ میں ٹالتے گیا. اللہ میں سوچتا تھا اگلا رمضان سے سدھر جاؤں گا، شادی ہونے کے بعد سدھر جاؤں گا، بوڑھا ہونے کے بعد سدھر جاؤں گا. اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھا، قرآن بھی نہیں پڑھا، نیک کام نہیں کرا، نہ صدقہ کرا، نہ خیرات کرا. اللہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے گیا. لیکن قال رب ارجعون، اللہ موت کے فرشتے کو دیکھ لیا. اللہ اب سمجھ میں آ گیا. اللہ میں اس دھوکے میں تھا کہ موت کا فرشتہ شاید ابھی 10 سال کے بعد آتا ہوں گا، میرے پاس ابھی 20 سال کے بعد آتا ہوں گا، بوڑھا ہونے کے بعد آتا ہوں گا. اس غفلت میں تھا. اللہ اب موت کے فرشتے کو آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ ایک موقع دے دے، اللہ ایک چانس دے دے. اللہ مجھے چھوڑ دے. اللہ اب میں نیک بن جاتا ہوں، سدھر جاتا ہوں. اللہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ اب میں شرک نہیں کروں گا. اللہ میں اب شراب نہیں پیوں گا. میرے بھائیو، اس دن چیخو، اس دن چلاؤ، اس دن پکارو موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد. اگر دودھ پلانے والی ماں بھی یہ بولیں گی نا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ میرے بعد کیا ہوگا؟ دودھ پلانے والی ماں ہوں، اللہ مجھے چھوڑ دے. موت کا فرشتہ نہیں چھوڑے گا. میرے بھائیوں، اس دن واپس جانے کی بات کیوں کر رہا انسان؟ دنیا میں جا کے گناہ کر تو نہیں بول رہا. اللہ میری امی ہے، اللہ بوڑھی ہے، اللہ میری امی کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں امی کی خدمت کرتا ہوں بول کے نہیں بول رہا انسان. اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ میرے بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اللہ میری بیوی کا کیا ہوگا؟ اللہ میرے بچوں کے لیے کچھ کما کے آتا ہوں نہیں بول رہا انسان. اللہ میرا گھر نہیں ہے، میں گھر بنا کے آتا ہوں نہیں بول رہا انسان. اللہ میری عورت بچیاں ہیں، اللہ ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اللہ میں ان کی شادیاں کر کے آتا ہوں نہیں بول رہا انسان. اللہ میں کرکٹ کھیل کے آتا ہوں، کرکٹ میچ دیکھ کے آتا ہوں نہیں بول رہا انسان کیا بول رہا؟ اللہ اب نیک کام کر کے آتا ہوں. لعلی اعمل صالحا،
اللہ صرف نیک کام کروں گا، اللہ اب نیک بن کے آؤں گا، اللہ اب روزے رکھ کے آؤں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ کلا، ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ بس تجھے جو ٹائم دیا، جو مہلت ملی، ختم ہو گئی، بس اب تجھے واپس نہیں بھیجیں گے۔ میرے بھائیو، اس دن کتنے لاچار ہے جی، ہم کتنے لاچار ہے جی۔ گھر کے گھر والے آئے، سب رو رہے، سب دیکھ رہے، کسی کو ہم خاموش بھی تو نہیں کرا سکتے۔ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، موت کا فرشتہ آیا، اب ہماری اپنی دنیا الگ سے آنکھوں سے دیکھا۔ بھائی میں کئی لوگ، شاید آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، جب کسی انسان کی روح قبض کرنے کا جو وقت ہوتا نا، کبھی دیکھو میرے بھائی، خاص طور سے جو پیشنٹس وینٹیلیٹر میں رہتے نا، وینٹیلیٹر پہ لگا کے رکھتے، کبھی دیکھو میرے بھائی، اللہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ صرف دل دھڑکتا، مشین پہ بتاتا صرف ڈاکٹر کے، دیکھو ان کا دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بچے جا کے روتے، پیر پکڑ لیتے، ڈاکٹر ان کے ہاتھ پکڑ لیتے، ابا کے پاس جا کے بولتے، ابا بات کرو، ابا نہیں بات کریں گے، آنکھ کھول کے دیکھیں گے نہیں، ہم کو سمجھیں گے نہیں، ہم سے بات نہیں کریں گے، ان کی دنیا ہی الگ جی، صرف دل دھڑک رہا ہے، ہوش میں نہیں ہے وہ۔ ایسی حالت ہماری بھی ہو سکتی، وہ فرشتہ جب ہمارے پاس آئے گا، ایسی حالت ہماری بھی ہو سکتی، ہمارے بچے بھی آئیں گے، روئیں گے، ابا بات کرو، ابا نہیں بات کر سکتے، ہم نہیں خاموش بٹھا سکتے۔ اگر میری موت آ گئی اسی حالت میں تو میں کیا کر سکتا؟ میرے بھائی کبھی سوچ کے تو دیکھو، میرے مرنے کے بعد میری کیا حالت ہوگی، کبھی سوچ کے دیکھو۔ روح قبض ہو گئی، سب لوگ گھر سے نکالنے کی بات کر رہے، گھر میں رکھنے کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ کروڑوں کا گھر بنایا، میرے ابا کو میں گھر میں دفن کروں گا، کوئی نہیں بولے گا، سب لوگ نکالنے کی بات کر رہے۔ اتنا لاچار، اتنا کمزور، کوئی آیا دوسرا کپڑے میرے کاٹ کے نکال رہا ہے، دوسرے لوگ آ کے غسل دے رہے، دوسرے لوگ آ کے مجھے اٹھا کے لے جا رہے، لے کے جا کے خبر کے گڑھے کے اندر رکھ دیے۔ میرے بھائی اس میں بھی ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، کبھی غور کرنا، خبر کے گڑھے کو جب کھودنے کے بعد قریب جا کے دیکھنا، میرے بھائی دیکھ کے محسوس کرنا یہی خبر کا گڑھا ہے، اسی گڑھے کے اندر آج میں فلاں دوست کو اتار رہا ہوں، اسی گڑھے کے اندر میرے ابا کو میں اتار رہا ہوں، اسی گڑھے کے اندر میری امی کو آج اتارا میں، اسی گڑھے کے اندر مجھے بھی لوگ اتاریں گے، میرے بچے بھی مجھے اسی خبر کے گڑھے کے اندر اتاریں گے، اس دن میری کیا حالت ہوتی؟ کبھی سوچ کے دیکھنا میرے بھائی، بہت بڑی نصیحت ملے گی اس میں ہمارے لیے۔ لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی محبت اتنی بٹھا لی ہے کہ قبرستان میں جا کے بھی ہم موبائل دیکھتے ہیں، قبرستان میں جا کے بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، قبرستان میں جا کے بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اس خبر کے گڑھے کے اندر اتارنے کے بعد لوگ مٹی ڈالیں گے، مٹی ڈالنے والا کوئی دشمن نہیں ہوگا، مٹی ڈالنے والا اپنا بیٹا ہوگا، میرا بیٹا میرے چہرے پہ مٹی ڈالے گا۔ وہ بیٹا ابو ابو بول کے کبھی گود میں کھیلتا تھا، وہ ابو ابو بول کے مجھے چومتا تھا، لیکن جب میں مر جاؤں گا نا، میرے ڈیڈ باڈی کے پاس آنے سے ڈرتا بچہ، کوئی خبر کے قریب نہیں آتا، سب لوگ دفنائیں گے مجھے، میرے چہرے پہ مٹی ڈالیں گے، واپس جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپس جانے والوں کے قدموں کی آواز اللہ تعالیٰ سناتا بندے، کیوں سناتا جی؟ اے انسان دیکھ، تو میرے بچے میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرا گھر بول کے تو دنیا کے پیچھے بھاگا تھا نا، دیکھ آج وہ دنیا تجھے چھوڑ کے اکیلے خبر میں تجھے دفنا کے جا رہی ہے۔ دیکھ تو کس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرا تھا؟ تو نمازیں چھوڑ کے کاروبار میں بیٹھا تھا، تو روزے چھوڑ کے پیسے کمانے میں لگا تھا، حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے بچوں کے خاطر محنت کرا تھا، اللہ کو راضی نہیں کیا، باقی تمام دنیا والوں کو راضی کر لیا۔ آج دیکھ کیا حالت ہو رہی ہے تیری، اکیلا ہے۔ انسان دیکھتا، سوچتا، کبھی اس خبر کے گڑھے میں اپنے آپ کو محسوس کر کے دیکھو، اللہ مجھے دفنا کے لوگ واپس چلے جا رہے ہیں، اس دن میری کیا حالت ہوتی ہوں گی۔ دنیا میں نرم نرم تکیے، نرم نرم گدے تھے، لائٹنگ تھی، گھر میں کیا کیا چیزیں تھی، آج خبر میں کوئی نرم گدا نہیں ہے، کوئی تکیہ نہیں ہے، کوئی لائٹنگ نہیں ہے، اکیلا چھوڑ کے چلے جا رہے۔ میں چیخوں گا، میں چلاؤں گا، میں پکاروں گا، میری پکار کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ تو سانپوں کا گڑھا ہے، وہ تو بچھوؤں کا گڑھا ہے،
جس دن مجھے دفنا کے لوگ واپس جائیں گے اس دن میری پہلی رات کیسے گزرتی ہوں گی خبر میں کبھی ایک رات سوچ کے دیکھو میرے بھائی. جس دن میں مر جاؤں گا، جس دن مجھے دفنا کے جائیں گے، وہ پہلی رات میری کیسی گزرتی ہوں گی. لوگ واپس جانے کے بعد نیلی آنکھیں لے کر، بڑے بڑے دانت، بجلی کی کڑک کے ساتھ فرشتے آئیں گے، مجھ سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے؟ میں کیسے جواب دے سکتا؟ میں کیسے جواب دے سکتا کہ تیرے نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ میں کیسے جواب دے سکتا؟ میرے ساتھ نیکیاں آنے کے لیے تیار تھے، نماز تیار تھی آنے کے لیے، روزے تیار تھے آنے کے لیے، قرآن کی تلاوت تیار تھی آنے کے لیے، صدقہ خیرات کرتا تو وہ سب نیکیاں میرے ساتھ آنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں نیکیوں کو تو ساتھ نہیں لے کے گیا. میں دنیا کے پیچھے پڑ کے کمایا، جمایا، کروڑوں کا بینک بیلنس بنایا، سونا چاندی بہت ہے، لیکن ان میں سے ایک چیز بھی نہیں آئی نا جی. جو چیز آنے کے لیے تیار تھی اس کو لے جانے کی کوشش نہیں کرا، جو نہیں آنے والی تھی اس کے پیچھے پوری زندگی کھپا دیا. کیا فائدہ ہوا؟ میرے بھائی باتیں تو بہت ہے. ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھو. معذرت چاہتے ہوئے ایک دو اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون جی؟ کاتب وحی، اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں ایک صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، ان کے بچے مال لے کے آ کے رکھ دی. ابا اس میں سے کس کا کتنا حصہ ہے آپ تھوڑا سا بتا دو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، بولنے لگے کہ کاش یہ مینگنیاں ہوتی، بکری کا گوبر ہوتا تو اچھا تھا. یہ سونا چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ سب میرے پاس کیوں ہے؟ اس دن انسان سوچتا، مال سے نفرت کرتا، کاش اس کو جمانے کی جگہ اگر میں اور نیکیاں کماتا تو کتنا اچھا تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے یہ سب بکری کی مینگنیاں ہوتی تو اچھا تھا، میں اس کو جمع کیا، اس کی جگہ اگر اور نیکیاں جمع کرتا تو کتنا اچھا تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مرنے والے مرتے وقت ہوش میں ہوتے لیکن کیفیت بیان نہیں کرتے. کیوں؟ جب ان کا بیٹا ان کے انتقال کے وقت پوچھا، ابا تم تو بولتے تھے نا کہ دوسرے مرتے ہیں لیکن کچھ بولتے نہیں، آپ بولو ابا اب حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بیٹا جو حالت مجھ پر گزر رہی ہے میں بیان تو نہیں کر سکتا باتوں میں، لیکن بس بات اتنی ہے کہ آسمان زمین کے اوپر ٹوٹ پڑ رہا ہے. بیٹا ان دونوں کے بیچ میں پسے جا رہا ہوں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے ہیں اور میری سانس سوئی کے ناکے سے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا نا اس سوراخ سے نکل رہا ہے. آج آسانی کے ساتھ ہر منٹ 70-72 مرتبہ ہم سانس لے رہے ہیں. جب موت کا وقت ہوتا نا ایک ایک سانس کے لیے تڑپیں گے میرے بھائی، ایک ایک سانس کے لیے تڑپیں گے. وہ تکلیف باتوں میں بیان نہیں ہو سکتی، باتوں میں بیان نہیں کر سکتے. اس لیے مرنے کے بعد جو چیز ساتھ میں آنے والی ہے، جو فائدہ دینے والی چیز ہے، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو. اس غفلت والی دنیا کے لیے محنت مت کرو، اس دنیا کے پیچھے پڑ کے آخرت کو مت بھولو. ایک آخری آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں کہتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا تو؟ اللہ میں صدقہ کروں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. مرتے وقت جو افسوس ہوتا ہے نا، ان افسوسوں میں سے ایک افسوس یہ بھی ہے، اللہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دے. اللہ میں اب صدقہ کر کے آتا ہوں، اللہ میں خیرات کر کے آتا ہوں، اللہ میں مسجدیں بنا کے آتا ہوں، اللہ میں غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دے کے آتا ہوں. اللہ بہت جمع کے رکھا، اللہ کروڑوں کا مال بینک میں جمع کے رکھا، پلاٹاں، گھراں، سونا چاندی کیا کیا رکھا. اللہ وہ سب میرے بیٹے لیں گے، وہی بیٹے میرے چہرے پہ مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تھوڑا ایک 5 منٹ کا ٹائم دے دے، اللہ اب صدقہ کرتا ہوں. مرتے وقت افسوس کریں گے لیکن اس دن 5 منٹ کا ٹائم نہیں ملے گا. اس لیے مرنے سے پہلے موت کا فرشتہ آنے سے پہلے
پہلے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، صدقہ خیرات کرنے کی بھی کوشش کر کے اپنے ساتھ نیکیاں جمع کے لے جانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال یہی چند باتیں تھیں، امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ موت کو یاد کرتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد، میرے بھائیو، الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں، مسجد فرقان میں بڑھتی تعداد کو دیکھ کر ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے کہ اوپر سیکنڈ فلور کے لیے بھی تعمیری کام شروع کیا جائے۔ تو اس لیے اس کام میں آسانی کے لیے کچھ ووچرز بنائے گئے ہیں۔ ایک ایک ووچر 5000 کا ہے، یعنی اسی مسجد کے سیکنڈ فلور پر انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد تعمیری کام شروع ہوگا، کیونکہ نماز کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو سیکنڈ فلور بنانے کا ارادہ ہے۔ تو اس کام میں، یعنی مسجد کے اس تعمیری کام میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور کیونکہ انشاءاللہ نماز کے بعد میں اعلان کروں گا، آپ لوگ اپنا نام لکھا لیں۔ ایک ایک ووچر 5000 روپے کا ہے۔ اور مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں حدیثیں آپ بہت سنتے رہتے ہیں، فضیلتیں آپ بہت سنتے رہتے ہیں، الگ سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جتنا بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ اور ہو سکتا ہے میرے بھائیو، ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھے، جب کبھی بھی قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کا موقع ملتا ہے، چاہے وہ مسجد کی شکل میں ہو یا کسی اور ذریعے سے، وہاں پر ہم دل کھول کے خرچ کریں۔ اصل میں ہم کو خوشی ہونا کہ اللہ میں زندہ ہوں، اللہ تو دیے سو مال تیری دعوت کے لیے، تیرے دین کے لیے قربان کرنے کا مجھے موقع بھی ملا، اس خوشی کے ساتھ اگر ہم خرچ کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہترین دے گا ہم کو۔ اور آج ہم 5000 کی جگہ 10000 خرچ کریں گے، 10 کی جگہ اگر 50 خرچ کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ بھائی اگر 50 خرچ کروں گا تو شاید میرے پاس 50 کم ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ 50 خرچ کرو، اللہ انشاءاللہ 1 لاکھ کا آپ کو برکت دے گا۔ اگر جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، میں کئی لوگوں کو دیکھا، آپ بھی دیکھے ہوں گے، دیکھو ہماری کنجوسی، اللہ کسی بھی طرح سے مال کو ختم کر سکتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مال چھپا کے رکھیں گے، چھپتا نہیں میرے بھائی۔ اگر بچہ ہی بیمار ہو گیا گھر جانے کے بعد، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک مرتبہ ہاسپٹل میں شریک ہو گئے، لاکھوں روپے لگا دے رہے آج ہم لاکھوں روپے، لیکن اگر وہی لاکھوں روپے دل کھول کے اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں گے، ہو سکتا آنے والی بیماری، ہو سکتا آنے والا حادثہ اس لاکھ روپے مسجد کو خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روک لے اور زیادہ ہم کو برکت دے۔ اللہ انشاءاللہ ایسا برکت دیتا۔ تو یاد رکھو، خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال نماز کے بعد انشاءاللہ اعلان ہوگا، آپ اپنا اپنا نام لکھائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واقم الصلاۃ۔